الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے گرمی کی تعطیل۔ میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت پر توجہ دینا بلا شبہ والدین کی ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والرجل راع علی اہل بیتی وہو مسئول عنہم، یعنی آدمی اپنے گھر والوں کا نگراں ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بچوں کی تربیت کی فکر کرنا کامیاب مربی کی عادت ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت کی ہدایت کی فکر کرتے تھے اور ان کے لیے یوں دعا فرماتے تھے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یعنی اے میرے پالنے والے مجھے نماز کا پابند رکھ اور میری اولاد سے بھی۔ اولاد کی اچھی تربیت یہ ہے کہ اسے اپنے عظیم دین کی محبت، اپنے پیدا کرنے والے اور علم رکھنے والے اللہ عز و جل سے ہمیشہ ڈرنے، اس کے حکم کو ماننے اور گناہوں سے دور رہنے کی تربیت دی جائے۔ اسے نیک لوگوں کی سیرت سکھائی جائے تاکہ وہ ان کی اقتداء کرے۔ ہم ان کے دلوں میں یہ بات بٹھائیں کہ انہیں اپنے وطن سے محبت کرنی چاہیے، اس کا دفاع اور اس کے مقام کو بلند کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کی تربیت کی طرف سے غافل ہو گئے، خاص کر تعطیلات کی فرصت کے اوقات میں، تو اکثر اس کا نتیجہ بے راہ روی اور بگاڑ ہوگا۔ کسی عالم نے کہا ہے، جس نے اپنی اولاد کو نفع بخش چیزیں سکھانے سے غفلت برتی اور انہیں بیکار چھوڑ دیا تو اس نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اولاد کا بگاڑ اکثر باپ کی طرف سے آتا ہے، جب وہ اپنی اولاد کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں اور انہیں دین کے فرائض اور سنتوں کی تعلیم نہیں دیتے، جس سے وہ بچوں کو بچپن میں ضائع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بڑے ہو کر نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ اپنے والد کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ گرمی کی چھٹی اولاد کے وقت کو ایسے کاموں میں لگانے کا ایک میدان ہے جس سے وہ خود فائدہ اٹھائیں اور اپنے سماج کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ تعطیل کو شرعی علم سیکھنے اور علم کی مجلسوں میں حاضری دینے میں لگانا سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یعنی جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح شرعی علم عالم کو ہر بھلائی کی اتباع کرنے اور برائی سے دور رہنے پر ابھارتا ہے۔ علم والا اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اپنی قوم اور امت کو فائدہ پہنچائے گا اور اپنی تعلیم، اپنی علمی تلاش اور اپنے سارے معاملات میں ممتاز ہوگا۔ الحمدللہ یہ علمی مجلسیں اور گرمی کے نصاب عمارت شارقہ میں پھیلے ہوئے ہیں، جو مختلف علوم اور شرعی تخصصات میں آسان طریقے پر حاضر ہونے والوں کے معیار کے مطابق جاری ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کا حفظ کرنا ان بہتر چیزوں میں سے ہے جن میں عمر صرف کی جانی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کریم کی حفظ کا ثواب صرف حافظ ہی کو نہیں ملتا بلکہ اس کے والدین کو بھی پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل بہ البس یوم القیامت تاجا من نور ضوءہ مثل ضوء الشمس وَيُكْسَ وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ لَا يَقُومُ بِهِمَا الدُّنْيَا فَيَقُولَانِ بِمَا كُسِينَا فَيُقَالُ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَ الْقُرْآنِ، یعنی جو قرآن پڑھے، اسے سیکھے
اور اس پر عمل کرے اسے قیامت کے دن روشنی کا تاج پہنایا جائے گا، جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 جوڑے پہنائے جائیں گے جن کی قیمت دنیا سے زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس کے والدین کہیں گے کہ ہمیں یہ کس لیے پہنائے گئے ہیں؟ تو ان سے کہا جائے گا تمہارے لڑکے کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے۔ الحمدللہ، قرآن حفظ کروانے کے حلقے امارات کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جو اپنے بچوں کو فائدہ پہنچانا چاہے اسے چاہیے کہ ان کا رخ کرے۔ بھائیوں، بے شک انسانی طبیعت کو آرام اور سکون حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یعنی یقیناً تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ مناسب ہے کہ یہ آرام پہنچانا شرعی دائرے میں رہ کر ہو۔ آرام و سکون پہنچانے والے کاموں میں سب سے افضل وہ عمل ہے جس پر اجر ملے، جیسے حاجت مندوں کے لیے کیے جانے والے رفاہی کاموں میں ہاتھ بٹانا، عمرہ اور مسجد نبوی کی زیارت کے لیے سفر کرنا، اور اس طرح کے دوسرے کام کرنا۔ جائز سفر بھی تربیت کا ایک وسیع میدان ہے، جس میں باپ اپنے بیٹوں سے قریب رہتے ہوئے ان کو اچھی اور مفید چیزیں سکھانے میں ان کی نگرانی کرتا ہے، اپنے تجربات ان سے بیان کرتا ہے تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے ساتھ نیکی کرنے کا انہیں موقع مل سکے۔ ورزش بھی آرام پہنچانے کی ایک چیز ہے، ایک اچھی چیز ہے، بہتر کام اور خوبصورت عمل ہے، مگر اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ حکومتی ادارے اور نوجوانوں کے مراکز طرح طرح کے ورزشی اور تعلیمی پروگرام اور سرگرمیاں پیش کرتے ہیں۔ خالی اوقات کو مفید بنانے میں ان کا بڑا اثر ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور ان کو بہتر اور نیک تربیت دینے کے لیے صبر سے کام لینا چاہیے۔ جن کو اللہ نے بیٹیوں کی نعمت سے نوازا ہے، باپ ہونے کی حیثیت سے یہ ان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ یا اللہ، اپنی اولاد کی تربیت پر ہماری مدد فرما، اور اے رب العالمین انہیں ہدایت دینے والا اور ہدایت پانے والا بنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔